یہ ایک عجیب و غریب ایک تحریک ہے. حضرات چند جملے میں پیش کروں گا. آج پوری دنیا کے اندر ایام فاطمیہ بڑے تعظیم کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ منائے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا کرم ہے. اب سے 100 سال پہلے یہ نہیں تھا، 50 سال پہلے ایسا نہیں تھا، حتیٰ خود ایران عراق میں اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے آج. حضرات ہم نے محرم کو بڑے اہتمام کے ساتھ منایا. آج یزید کے ماننے والوں کی جرأت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے میں یزیدی ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. آپ کسی یزیدی سے کہہ دیں نا، آج کوئی یزید کا ماننے والا بھی کہو یزیدی تو گریبان پکڑ لے گا آپ کا. مجھے یزیدی کہہ دیا بھئی، تو ہو تو کیا ہے اس میں مسئلہ. نہیں کہلانا پسند کرتا کوئی. یزیدی بھی یزیدی کہلانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ ہم لوگوں نے محرم کا اتنا اہتمام کیا کہ یزیدیوں کے چہروں سے نقاب اتر گئے ہیں. اب کسی کی جرأت نہیں ہوتی یزید کا دفاع کرے، اس کا ڈیفینڈ کرے. ہر آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے، کوئی اس کا ڈیفینس نہیں ہے. حضرات اگر اسی اہتمام کے ساتھ ہم مسلسل ایام فاطمیہ کو مناتے رہیں تو قاتلان جناب سیدہ، قاتلان جناب محسن کے چہروں سے نقاب اتر جائیں گے. غور فرمایا لوگوں نے. حضرات یہ مسلسل اسی طرح سے اہتمام سے، حضرات ایک بہت بڑے ہمارے عالم، بہت بڑے مرجع تھے، ان سے کہا کہ کیا بات ہے، یہ آپ لوگ اتنا محرم کیوں اہتمام کرتے ہیں، اتنا محرم مناتے ہیں؟ 1 2 دن 10 دن عشرہ ہو گیا، پھر پورا مہینہ محرم سفر کب تک ختم ہوگا؟ یہ 2 مہینے آپ لوگ محرم کرتے رہتے ہیں، کیوں اتنا زیادہ آپ اہتمام کرتے ہیں محرم کا؟ انہوں نے کہا ہم محرم کو زیادہ اس لیے مناتے ہیں تاکہ تم غدیر کی طرح کہیں محرم بھلا نہ دو. ہم نے غدیر کو 10 15 دن 20 دن نہیں منایا، تم نے بھلا دیا. ہم 1 دن کرتے ہیں غدیر کا، ہم محرم اتنا اہتمام کریں گے تاکہ کوئی بھلا نہ سکے. حضرات ایام فاطمیہ کو آج جو اہتمام کیا جا رہا ہے، کتنے ایسے افراد میں جانتا ہوں جو صرف ایام فاطمیہ کی وجہ سے شیعہ ہوئے ہیں. ایک مجلس ہو رہی تھی سندھ میں، سندھ پاکستان کے صوبہ، وہاں پہ مجلس ہو رہی تھی. ایک مولانا پڑھ رہے تھے، بیچارے غریب لوگ تھے، انہوں نے مجلس کی تھی. تھوڑے سے لوگ تھے، 100 200 لوگ ہوں گے، جیسے آج یہاں پہ 100 200 لوگ ہیں. یعنی پاکستان کے حساب سے 100 200 لوگ کم ہیں. آج کے یہاں لیسٹر کے حساب سے، انگلینڈ کے حساب سے تو ماشاءاللہ مجمع بہت اچھا ہے. میں کمپلین نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ مولانا پہلے دن ہی کہنے تھوڑے سے لوگ، نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع. لیکن پاکستان کے حساب سے، یعنی جہاں پہ 1 لاکھ کا مجمع، 2 لاکھ کے مجمع ہوتے ہیں، وہاں کے حساب سے چھوٹے سے بستی تھی، گاؤں تھا. 200 لوگ بیٹھے تھے بیچارے، باہر ٹینٹس لگا کے مجلس کر رہے تھے. امام بارگاہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، مجلس پڑھ رہے تھے. وہاں سے ایک وڈیرا گزر رہا تھا. وڈیرا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بہرحال جیسے ذمہ دار ہوتے ہیں، یا اس علاقے کے چودھری کہہ لیجئے، یا اس علاقے کا ایک ہمارے ہاں کیونکہ وہ ایک پورا علاقوں کے اندر ہوتے ہیں افراد جن کی زمینیں زیادہ ہوتی ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو وڈیرا کہا جاتا ہے. ان کی زمینیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، پیسہ زیادہ ہوتا ہے، ان کا انفلوئنس بھی زیادہ ہوتا ہے. وہ گزر رہا تھا، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کون مر گیا؟ انہوں نے کہا آج تو کوئی نہیں مرا، یہ بہت پہلے ایک شہادت ہوئی تھی، یہ شیعہ لوگ ہیں یہاں پہ جمع. اس نے کہا اچھا ہماری بستی میں بھی شیعہ ہیں؟ وہ کھڑا ہو گیا باہر سننے کے لیے. تو وہ مولانا پڑھ رہے تھے کہ اس طرح سے دربار میں بھی گئیں اور مانگا حق، اور حق نہیں ملا، اور وہ اندر آ گیا. اس نے کہا کون مجلس پڑھ رہا ہے؟ ان کا یہ صاحب. کیا بات ہے، آپ یہ اس طرح کی باتیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ ہوا تھا، میں تو صرف مسائل پڑھ رہا ہوں. ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ایسا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہمارے حساب سے تو ہوا تھا. اس نے کہا آپ یہاں سے کوئی نہیں جا سکتا، نو ون کین موو. اس نے اپنے گارڈز کھڑے کر دیے، وہ گیا سوال کرنے کے لیے اپنے عالم دین سے. کہا یہ شیعہ لوگ جمع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کچھ ہوا، کوئی رسول خدا کی بیٹی حق مانگنے گئی ہیں اور ان کو حق نہیں دیا. انہوں نے کہا دیکھیں شیعوں کی باتوں کو مت آئیں، اور یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے بتائیں ایسا ہوا یا نہیں ہوا. کہیں گے دیکھیں آج 1400 سال بعد، 14 سینچریز کے بعد اس زمانے کے حالات کو اینالائز کرنا بڑا مشکل ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ. انہوں نے کہا یہ میرے پہ چھوڑیں، مجھے صرف یہ بتائیں ایسا ہوا یا نہیں ہوا. دیکھیں اس زمانے کی تاریخ کی باتوں کو مت دہرائیں، اس کی باتیں مت کریں آپ کی ڈسہارٹ ہو جائیں گے آپ، یہ چھوڑ دیں آپ. انہوں نے کہا یہ بات سب مجھ پہ چھوڑ دیں، میں ڈسہارٹ ہوں گا یا نہیں ہوں گا، مجھے بس اتنا بتا دیں کہ آیا فاطمہ الزہرا رسول خدا کی بیٹی کہیں دربار میں گئی ہیں، حق مانگا یا نہیں مانگا؟ انہوں نے کہا حق مانگا تو تھا، حق مانگا تو تھا. اس نے کہا آپ کو پتا ہے حق مانگا تھا؟ انہوں نے کہا. کہا پھر آپ مجلس میں نہیں گئے؟ جانتے ہوئے آپ مجلس میں نہیں گئے؟ سننے والے دین تھے. انہوں نے کہا دیکھو یہ ڈسکشن مت کرنا، لوگ سب کے ذہن خراب ہو جائیں گے اسلام سے. اسلام کے بزرگوں نے کیا کیا، اور وہ بھی رسول خدا کی بیٹی کے ساتھ، اس کو ڈسکس مت کرنا. واپس آیا.
ان عالم دین سے کہا کہ دوبارہ اول سے مصائب سناؤ کہ کیا ہوا تھا، مجھے معلوم نہیں. اس کے بعد اس نے اعلان کیا، اس نے کہا آج سے میں شیعہ ہوں، کیونکہ آج مجھے پتا چلا ہے کہ رسول خدا کی بیٹی پہ اتنے مصائب آئے ہیں. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.